سورة الاحقاف آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے کفار مشرکین مکہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اس نبی آخر الزمان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن جنات جیسی مخلوق نے خود آ کے حضور کے کلام کو، اللہ کے کلام کو سن کر وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت جیسے انسانوں کے لیے ہے ایسے ہی جنات کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح انسانوں کو تبلیغ کر چکے ہیں ایسے ہی ان جنات کو بھی تبلیغ کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی دور کے اندر تقریباً 4 مرتبہ تبلیغ کے حوالے سے بات ہے، اور مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم 1 مرتبہ جنات کو تبلیغ کر چکے، 1 مرتبہ راستے میں سفر کے حوالے سے۔ تقریباً یہ 6 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنات کو تبلیغ کرنا ثابت ہے۔ اس سے مکی دور کا ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنات نے درخواست کی تھی کہ ہمیں آپ دین کی تعلیمات دے۔ اسی جنت المعلیٰ کے قریب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنات سے خطاب کیا تھا، اور تقریباً بہت سارے جنات اس میں شریک رہے۔ اس جگہ پر مسجد جن بنائی گئی ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ بٹھا چکے زمین پر، اور اس کا ارد گرد دائرہ کھینچ دیا زمین پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے آگے چلے گئے، اور کافی وقت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پوچھنے لگے عبداللہ تم نے کچھ دیکھا؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، سفید لباس کے اندر ملبوس تھے، دائیں بائیں جاتے رہے لیکن میرے قریب نہیں آتے تھے، اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جنات کے پاس جا کے ان کو تبلیغ کر رہا تھا، ان کو میں دین کی باتیں سمجھا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جنات جیسی مخلوق بھی مان کے ایمان لے۔ یہاں تو تذکرہ ہے کہ وہ خود ایمان لے آ کر سن چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی دعوت دے چکے ہیں۔ جنات کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا تو اس میں مختلف رائے ہے، اور اس میں بہتر رائے یہی علماء بتاتے ہیں کہ توقیف ہے، بندہ اس میں خاموشی اختیار کرے کہ ان کے ساتھ کیا کیا وہ اللہ کی مخلوق کے جیسے اللہ کے ساتھ بعد میں فیصلہ کرنا چاہے۔ بہرحال آج کی آیات مبارکہ میں کفار مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں 2 باتیں تھی۔ ایک بات یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا کوئی تصور نہیں، وہ یہ کنسیپٹ ہی نہیں رکھتے تھے کہ کیسے زندہ کیا جائیں گے، یہ محال ہے۔ وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی اور ریزہ ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوسری بات ان کے ذہن میں یہ تھی کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے کہ نیکوکار کے لیے جنت ہے اور بدکردار کے لیے، بدکار لوگوں کے لیے جہنم ہے، تو ان کو جنت اور جہنم یعنی سزا اور جزا کا کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرما کے سمجھا رہے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ ہم اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے الفاظ کو تھوڑا سا ملا لے آپس میں۔ اولم یروا ان اللہ، آگے چلے جائیں، بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ لوگ
اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھتے نہیں اس بات کو۔ عربی زبان کے اندر اولم یرو، علم تارا، علم تارا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں سمجھائی گئی، آپ دیکھ نہیں پا، یعنی آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ان اللہ بقادر علی، کہ اللہ جل شانہ قدرت رکھنے والے ہیں مردے کو زندہ کرنے پر۔ کون سا اللہ؟ اللہ اپنی صفات میں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، آسمان جیسی بڑی مخلوق کو چھت بنا کے بغیر ستونوں کے قائم رکھا ہے، آج تک اس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ، ایک نہیں 7 آسمان کو بنانے والا، اور زمین ایک نہیں 7 زمینوں کو بنانے والا، اتنی بڑی زمین کو بنانے والا، اور بنانے پر کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کو پیدا کرنے پر وہ تھکے بھی نہیں۔ اللہ پاک تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ تو ہمارے کون سے سب کچھ بنانے والا۔ تو کیا وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی تھکاوٹ محسوس کرنے والا نہیں، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے اس بات پہ علی ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ بلا، اللہ فرماتے کیوں نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کے اندر یہ بات گزر چکی ہے۔ اللہ فرماتے انسان ہمارے ساتھ بڑا جھگڑالو بنتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو پہلی دفعہ ہم جب بناتے ہیں تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ ایک چیز کا ایک مرتبہ سانچہ بن گیا، ڈھانچہ بن گیا، اس جیسا دوبارہ بنانا مشکل تو نہیں ہوتا۔ آپ پہلی مرتبہ ایک نقشہ ڈیزائن کرنا چاہتے تو مشکل یہ ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ نقشہ ڈیزائن کیا گیا اس کے مطابق دوسرا نقشہ بن تو مشکل نہیں ہوتا ہے۔ پیدا وہ خصیم، اللہ فرماتا یہ بڑا جھگڑالو بندہ ہے ہمارے ساتھ، واضح جھگڑا۔ اللہ جل شان فرماتے کیوں نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پہ، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو آج اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے اور ان کا تصور اس بارے میں نہیں بن رہا ہے کہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے ہمیں ہمارے اعمال کا جزا یا سزا اب اس کا فیصلہ کیا جائے گا، ان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا۔ لیکن یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن ان منکروں کو، انکار کرنے والوں کو، اللہ کی وحدانیت کے منکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر اور قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں منکر، ان منکرین کو اور قیامت کے منکر اور جنت اور جہنم کے منکر جب ان کو پیش کیا جائے گا، ان کافروں کو علی النار، آگ پر پیش کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، تو اب بتاؤ نا کیا یہ بات سچی نہیں تھی؟ تمہیں بار بار بتایا جاتا تھا، اگر تم نہیں مانو گے موت کے بعد تمہیں جہنم میں ڈال دیا، آج تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں، کلما القی فیہا فوج، جب جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، گروپ بائی گروپ جب یہ ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا، جی کیوں نہیں، ہمارے پاس بندے آئے تھے، ہمیں سمجھایا تھا، ہمیں ڈرایا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا ان کو، وقلنا، اور ہم نے کہا تھا اسے بکواس ہے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم ان مولویوں کو کہتے تم پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہو، تم پتہ نہیں کیا باتیں میں کیا فلسفے سمجھا رہے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع، پھر کہیں گے کاش، لو كنا، کاش ہم سن لیتے، او ناقل، یا سمجھ پاتے اچھا ہوتا،
ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن پھر وہاں پر افسوس اور پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ اسی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور گروہ در گروہ تقسیم ہو کے، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں بھی آ گئی، کھل کے احکام اور آیات ساری چیزیں سامنے آ گئی، معجزات کی شکل میں، آیات کی شکل میں ساری باتیں آ گئی۔ اللہ فرمائے بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کس دن؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، دنیا کا انسان قیامت کے دن دو ہی صورتوں میں ہوگا، یا تو بیض الوجہ، سفید چہرے کا مالک ہوگا، یا سیاہ چہرے کا مالک ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، یا سفید چمکدار روشن چہروں والے ہوں گے، اور یا کالے سیاہ چہروں والے جن پر سیاہی چڑھتی ہوگی، ذلت چڑھتی ہوگی، ذلیل اور خوار ہوں گے، یہ کافر اور فاجر ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَکْفُرُونَ، تم کفر کا مظاہرہ کر دو کہ اب تم چکو تو اپنی کفر کی وجہ سے اس عذاب کو چکو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جن کے چہرے سفید رہے وہ کل قیامت اللہ فرمائیں گے تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں رہو، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قالوا بلا وربنا، جب ان سے کہا جائے گا اب بتاؤ نا، آپ کو ہمارا پیغمبر سمجھاتا نا، ہم نے قرآن بھیجا تھا اور ساری باتیں قرآن حدیث کے سمجھائی گئی تھی، اب یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ بالکل یا اللہ، قالوا کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، آپ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، پھر قسم کھا کے کہیں گے کہ بات سچی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، او بھائی تمہیں دنیا کے اندر زندگی سے نوازا کیا تھا، دلائل کی بنیاد پر تمہیں بات سمجھائی گئی تھی، تم جٹلاتے رہے اور انکار کے در پہ رہے، آج اپنے انکار کی بنیاد پر چھکو اس عذاب کو۔ فذوقوا العذاب باسببیت کے لیے ہے، سبب کے لیے، اس سبب میں کہ تم کفر کرتے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ جل شانہ کفار مشرکین مکہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، افسردہ ہو جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ تسلیاں دے رہے ہیں، اے میرے نبی آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، آپ تنگ دل نہ بنیے، پریشان نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے مسلمان جب دنیا میں حق کی بات کرتا ہے، یہ کافر کے کفر کے اندھیرے میں پڑا ہوا انسان اس کے خلاف جو اسکیمیں بناتا رہے تو وہ کبھی اس سے شکستہ دل نہیں ہوتا، اس کی ہمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے نبی آپ کے دوسرے بھائی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، بڑے ہمت والے انبیاء علیہم السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام جیسی شخصیات ہم نے بھیج دیے، آپ کو ہم نے سب کا امام بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، آپ امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، آپ بھی صبر کا مظاہرہ کیجیے جیسے ان لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ قوم نے ان کے ساتھ کیا مذاق اڑا دیا، قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا، لیکن وہ اپنے بات پہ ڈٹے رہے اور صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ انجام کار ان کے مد مقابل کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور ان کو اللہ نے کامیابیوں سے نواز دیا۔ اس لیے اللہ آپ کو بھی کامیابی سے نوازیں گے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کہ میرے نبی صبر کا مظاہرہ کیجیے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے عذاب متعین ہے، یقینی ہے، لیکن اس کے لیے وقت ہے، اب وہ جو وقت آئے نہیں تو تب ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ لوگ فوری طور پر عذاب کا مطالبہ کر لے ہوا عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ تم کہتے ہو کہ مردے کو زندہ کیا جائے گا، ہمارے لیے ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کرا لو، یہ فوری طور پر طلب کر دے مولانا، آپ تنگ دل نہ بنیے، آپ اس عذاب کو فوری طور پر طلب نہ کیجیے، ہم نے اجل مسمى مقررہ میعاد تک ہم نے اس عذاب کو مؤخر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے اس عذاب کو فوری طور پر طلب نہ کیجیے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا، اس ترجمے کو، اس سینٹنس کو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے الفاظ کو تھوڑا سا ملا دیں، سمجھیں۔ كَأَنَّهُمْ بیچ میں سے یہ آگے لے جائے، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، گویا کہ انہوں نے لم یلبسو، انہوں نے سٹے نہیں کیا، وہ ٹہرے نہیں، لم یلبسو، وہ دنیا کے اندر نہیں رہے، الا ساعۃ من نہار، مگر دن کی ایک گھڑی کے مطابق دنیا میں زندگی گزار چکے۔ یہ بات وہ کب کہیں گے؟ یہ بات کب ہوگی؟ یوم یرون ما یوعدون، اس دن وہ یہ بات کہیں گے جس دن وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جس دن یہ اس عذاب کو دیکھ پاویں گے پھر یہ کہیں گے اوہو، یا اس دن کو دیکھ پاویں جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تم نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو جب یہ اس دن کو دیکھیں گے یا اس عذاب کو دیکھیں گے پھر کہیں گے اوہو، تو دنیا کے اندر 60-70 سالہ اس امت کی زندگی، اس سے پہلے کی امتوں کی لمبی زندگیاں تھی۔ انسان کہے گا میں نے تو دنیا کے اندر بس ایک دن کا لمحہ ہی گزارا اور تو کچھ زندگی نہیں گزاری۔ اس لیے آج دنیا کا انسان، دنیا کا مسلمان ان غیر، ایک کافر اور مشرک اور یہودی اور عیسائی اور دہریہ، ان لوگوں کو دنیا کے اعتبار سے دیکھتا ہے، کہتے ہیں یار دیکھو یہ کافر اور ان کے پاس اتنی پیاری چیزیں، پیاری زندگی ہے، سہولت کی زندگی، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے تو جنت آخرت میں ہے، جب ہمیں اللہ وہ عطا فرمائیں گے پھر یہ حسرت اور افسوس کریں گے، پچھتاویں گے، اور اس کے لیے قیمت ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ساری زندگی مشقت میں گزارنے والا انسان جب اس کو جنت میں ایک غوطہ لگا دیا جائے گا، ایک مرتبہ ان راحت اور مبارک نعمتوں والی زندگی میں داخل کیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا بتاؤ تو صحیح تم نے دنیا میں کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کہا یا اللہ میں نے تو کبھی مشقت دیکھی ہی نہیں ہے، ساری بھول جائے گا، ساری بھول جائے گا۔ اور دنیا کا ناز و نعمت و نخروں والی زندگی گزارنے والا انسان، یہ کافر اور مشرک اور یہ اللہ کا نافرمان، جب یہ جہنم میں ایک مرتبہ اس کو ایک غوطہ لگا دیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ تو صحیح تم نے دنیا کی کبھی ناز و نعمت کی زندگی دیکھی تھی؟ کہے گا میں نے کبھی نعمت دیکھی نہیں، سب کچھ بھول جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ جنتی جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کو ایک مرتبہ جہنم میں ایک ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، اگر تو دنیا کے اندر کلمہ نہ پڑھتا تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا جہنم کے اندر، تاکہ یہ جنت میں جائے اور یہ اور بھی اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے اس سخت زندگی سے محفوظ رکھتے ہوئے جنت کی مبارک زندگی عطا فرمائے۔ اور جہنمی کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کو جنت کے اندر ایک ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا اور بتایا جائے گا اگر تو دنیا کے اندر کلمہ پڑھ لے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن تو نے پڑھا نہیں، جاؤ جہنم کے اندر، تاکہ یہ جہنم میں جا کے اور بھی حسرت اور افسوس سے مبتلا ہو جائے۔ اس لیے دنیا کا انسان کہے گا میں نے تو دنیا کے اندر بس ایک لمحہ ہی گزارا تھا، دن کا ایک گھڑی گزاری ہوئی تھی۔ بلا، اللہ اکبر، آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں اکثر نماز کے اندر یہ آیتیں سناتا ہوں، سورۃ النازعات کی آخری آیت، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کو قیامت کی کوئی خبر نہیں ہے، بس آپ کا کام صرف ڈرانے لوگوں قیامت کے دن کے عذابوں سے بس۔ اور جب یہ قیامت کو دیکھیں گے یوم یرونہا لم یلبثوا، پھر کہیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار چکے الا عشیۃ او ضحاہا، ایک شام یا ایک صبح زندگی گزار چکے بس۔
یہ انسان کا حال ہوگا۔ اللہ فرماتے بلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، بس ان کو عذاب مبتلا کرنا ہمارا کام ہے، کب عذاب دیں گے یہ ہماری ذمہ داری، بس آپ کا کام ہے ان تک بات پہنچا لینا، اللہ کی بات پہنچا لینا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ولم یعی بخلقہن، اور وہ اللہ تکے نہیں ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، بقادر، کیا وہ اللہ قدرت رکھنے والے نہیں، علی ان یحیی الموتى، مردوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ، زندہ کرنے پہ قدرت رکھنے والے نہیں، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر لوگ آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچا نہیں، کیا یہ عذاب سچا نہیں، قالوا، کہیں گے بلا وربنا، اے ہمارے رب آپ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، کیوں نہیں، یہ عذاب تو سچا ہے، یہ آگ سچی ہے۔ قال، اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس تم چکو یہ عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے انکار کرنے کے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کیجئے جس طرح کے صبر کر چکے ہمت والے انبیاء علیہم السلام اور رسول۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ فوری طور پر طلب نہ کیجئے ان کے لیے عذاب، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، کہیں گے لم يلبثوا، نہیں گزارا انہوں نے، گویا کہ یہ لوگ نہیں گزار چکے، الا ساعة من نہار، مگر دن کا ایک لمحہ اور ایک گھڑی، بلاغ، یہ واضح پہنچانا ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔